صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. ماہ رمضان کے 19ویں دن کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے یہ روایت وارد ہوئی ہے. ارشاد فرماتے ہیں اللہم وفر فیہ حدی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین. فرمایا اے پاک پروردگار، اس ماہ مبارک رمضان میں اس کی برکتوں سے جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس میں میرا نصیب قرار فرما، اس میں میرے حصے کو بڑھا دے. وسہل سبیلی الی خیراتہ، اور اس کی نیکیوں تک پہنچنے کے راستے کو میرے لیے آسان کر دے، اور اس کی نیکیوں کو قبول کرنے سے مجھے محروم نہ فرما. اے واضح اور آشکار حق کی جانب ہدایت دینے والے. جتنی بھی تمنائیں، جتنی بھی دعائیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں ارشاد فرمائی ہیں، ان تمام کے اندر اسلامی معاشرے کے لیے آئیڈیلز کو طے کیا گیا ہے. در حقیقت ہمارے لیے خط عملی کو معین کیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کسی راستے پر چلنا چاہیں تو یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر چلنا آپ کے لیے ضروری ہے. اس دعا کے 3 حصوں میں سے پہلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار، ماہ مبارک رمضان کی کچھ برکتیں ہیں، ماہ مبارک رمضان کی کچھ سعادتیں ہیں، اور وہ سعادتیں ایسی ہیں کہ جن کو بندے حاصل کر رہے ہیں. اب یہ ہر ایک کے ظرف کے اوپر ہے، کوئی اس میں سے کم حاصل کر رہا ہے اور کسی کو ماہ رمضان کی برکتوں میں سے بیش بہا برکتیں نصیب ہو رہی ہیں. فرمایا کہ اس کے اندر میرے حصے کو بڑھا دے. ہر انسان اپنی صلاحیت کے مطابق حاصل کرتا ہے. خدا تعالی سے یہ کہہ دینا کہ وہ میرے حصے کو بڑھا دے در حقیقت ایک مفہوم کی طرف اشارہ ہے، ورنہ وہ پروردگار تو فیاض ہے، جود و سخا کے دریا اس کے اندر بہہ رہے ہیں. کہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی مخلوق کے اندر اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی ظرفیت ہو اور خدا تعالی دینے سے گریز فرمائے. یہ دنیا کے اندر صدقہ دینے والے اور صدقہ لینے والے کا معاملہ نہیں ہے. دنیا کے اندر جو کوئی بھی نیکی اور اچھائی کر رہا ہوتا ہے معمولاً اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، چاہے وہ اس کی توانائی پر بھی منحصر نہ ہو. توانائی بہت زیادہ ہو لیکن معاشرے کی طرف سے، ذہن کی طرف سے ایک لمٹ ہوتی ہے. تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لینے والا کتنا لے سکتا ہے، معمولاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ دینا والا کتنا دے سکتا ہے. پروردگار عالم کے معاملے میں یہ قانون بالکل مختلف ہے. وہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ دینے والا کتنا دے سکتا ہے، دینے والا تو خدا ہے جس کی بارگاہ سے پوری کائنات خلق ہوئی ہے. وہاں معاملہ یہ ہے کہ لینے والا کتنا لے سکتا ہے. اللہ نے عطا اور بخشش کی قوانین معین کیے ہیں. ہر مخلوق اگر ان قوانین کے تحت دنیا کی تمام مخلوقات اللہ کی تمام نعمتوں کو دریافت کریں تو خدا کی خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ سب کو سب کچھ دے دے گا. لیکن مخلوقات کے اندر لینے کے اعتبار سے قوانین ہیں. ہر ایک کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مستحق ہے، ہر ایک کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا حق بنتا ہے کہ اسے دیا جائے. لہذا یہاں پہ دعا ارشاد فرمائی اللہم وفر فیہ حدی من برکاتہ، اے خدایا اس کی برکتوں میں میرے نصیب کو کامل فرما دے.
برکتوں میں جو میرا حصہ ہے اس کو مزید بڑھا دے. وَسَهِّلْ سَبِيلِي إِلَىٰ خَيْرَاتِهِ، اور اس کی نیکیوں تک پہنچنے کے میرے راستے کو آسان کر دے. آپ اور میں راستے کے آسان ہونے اور مشکل ہونے کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں. ایک دفعہ ایک ایسی سڑک بنی ہوئی ہے جو بہت ہموار ہے، اسموتھ ہے، اس پر چلنا انتہائی آسان ہے. کم محنت کر کے آپ زیادہ فاصلہ طے کر سکتے ہیں. ایک دفعہ سڑک ایسی سڑک ہے، راستہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو ناہموار ہے، پہاڑیوں کے اندر موجود راستے کی طرح، جس میں مشکل یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی توانائی لگائیں گے، مشکل یہ ہے کہ راستہ ناہموار ہے. تو آپ کو بہت توانائی لگانی پڑے گی اور شاید اس سے کہیں کم راستہ آپ طے کر پائیں جتنا ایک ہموار جگہ پہ ہوتا. بعض اوقات ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ نیکیوں تک پہنچنے کے ہمارے راستے کو مشکل کر دیتے ہیں. پھر اگر کوئی یہ دیکھے کہ مثلا میں بھی کوشش کر رہا ہوں، ایک اور آدمی بھی کوشش کر رہا ہے، وہ کم کوشش میں زیادہ آسانی سے پہنچ رہا ہے اور میں زیادہ کوشش کرنے کے باوجود مشکل سے پہنچ رہا ہوں، تو معاملہ اس وقت کی کوشش کا نہیں ہوتا، معاملہ اس راستے کا ہوتا ہے جو میں نے نیکیوں تک پہنچنے کے لیے اپنی زندگی میں سخت یا آسان بنا لیا ہے. بعض اوقات انسان کے اعمال کے اندر کوئی ایسی مشکل پیش آ جاتی ہے جس کے نتیجے میں حق کی طرف پہنچنا، نیکیوں کی طرف پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، چاہ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اب دل کے اندر وہ چاہت ہی نہیں رہتی. نیکیوں کو انجام دینے کے لیے اپنی ذات کے اوپر اتنا زیادہ جبر کرنا پڑتا ہے اور دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، اسے جبر کی ضرورت نہیں ہے. اب اپنے اندر آنے والی تبدیلیوں کے اوپر اگر غور فرمائیں تو آپ نماز کے معاملے میں ایسا بہت دیکھیں گے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وہ اس قسم کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ نماز بہت سخت ہے سوائے ان لوگوں پر جن کے دل اللہ کے سامنے خاشع ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس نماز میں عشق ہوتا ہے، نماز پڑھنے لگتے ہیں، دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں، دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نماز کو قدر طولانی کر دیں، اللہ کے سامنے پہنچنے والے اس وقت کو اور لمبا کر لیں. تو بعض اوقات 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گی. معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ انجام پایا ہے اس نے راستے کو آسان کیا ہوا ہے یا مشکل کیا ہوا ہے. یہاں دعا میں ارشاد فرمایا کہ اے خدایا سہل سبیلی الی خیرات، اس ماہ رمضان کی نیکیوں تک پہنچنے کے میرے راستے کو آسان کر دے. اب خدا تو راستے کو مشکل نہیں کرے گا، سب کا سب پلٹے گا میرے اعمال کے اوپر. میں کچھ ایسے اعمال انجام دوں کہ آگے اچھائیوں کو انجام دینا میرے لیے آسان ہو جائے. مثلا خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر گناہ کیے ہوئے استغفار کر لے، اگر کسی کا حق ادا کرنا ہے اس حق کو ادا کر دے. مثلا استغفار نہ کرے، جو لوگوں کے حق ادا ہونے ہیں ان کو ادا نہ کیا ہو اور پھر چاہے کہ میرا راستہ آسان ہو جائے. راستہ آسان نہیں ہوگا. لہذا ہم بہت زیادہ تاکید کریں گے کہ آپ اور وہ جو تمام لوگ ماہ رمضان کی برکتوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسا کیجئے کہ زندگی میں غیر خدا کی دخالت کم سے کم پہ پہنچ جائے. بہت مشکل میں سے ایک مشکل ٹیلی ویژن کی بہت بری عادت کا پڑ جانا ہے. ایک طرف سے ہم چاہتے ہیں خدا تعالی کی برکتیں نصیب ہوں، دوسری طرف سے عادتیں کچھ ایسی عادتیں بنی ہوئی ہیں کہ ان برکتوں کو حاصل کرنا مشکل ہے. بس اگر اس دعا میں غور فرمائیں تو خدا تعالی سے یہی طلب کیا گیا ہے وَسَهِّلْ سَبِيلِي إِلَىٰ خَيْرَاتِ، اے خدایا اس کی نیکیوں تک پہنچنے کے میرے راستے کو آسان کر دے. یہ جو میں نے اپنی زندگی کے اندر مشکلات کھڑی کرنی ہیں گناہوں کی وجہ سے، بعض ایسے کاموں کی وجہ سے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، میری زندگی میں ایسا کر دے کہ میں تیرے راستے کے اوپر آسانی سے چلتا چلا جاؤں. اب اگر خدا نہ کرے آپ کی زندگی میں جبرن کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں تو خدا سے دعا کیجیے. جیسے کہ بعض اوقات دوست احباب ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اچھے بننا چاہتے ہیں لیکن جہاں کام کرتے ہیں وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر برائیوں کا امکان بہت زیادہ ہے یا برائیاں اطراف میں بہت زیادہ ہے. خدا سے دعا کیجیے، وہ خدا نمتال رزق پہنچانے والا آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے سکتا ہے جہاں پہ آپ کے لیے برائی نہ ہو.
کوشش کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اور یہ دعائیں اسی لیے ہیں۔ ولا تحرمنی قبول حسنات، اور اے خدایا مجھے محروم نہ کر اس کی نیکیوں کو قبول کرنے سے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جو دعا مانگی گئی کہ خدایا اس کے راستے کو میرے لیے آسان کر دے، اس سے ایک سخت جگہ پہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بعض لوگوں کے لیے تو اچھائیوں تک پہنچنا کامل ہو جاتا ہے، وفر فیہ حظی من برکات، اس کی برکتوں میں میرا نصیب کامل کر دے، تو بعض لوگوں کا تو حصہ کامل ہے۔ وہ ساحل سبیلی الی خیرات ہے، اور اس کے خیرات تک پہنچنے کے لیے میرا راستہ آسان کر دے۔ ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کی نیکیاں ہیں اور ان نیکیوں تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، اس تک میرے راستے کو آسان کر دے، اور اس کی کچھ حسنات بھی ہیں، گویا 3 درجات ہیں۔ ماہ رمضان کی کچھ برکتیں ہیں، کچھ خیرات ہیں، اور کچھ حسنات ہیں۔ برکات تک حاصل پہنچنا آسان ہے، فرمایا اس میں میرے نصیب کو کامل کر دے۔ خیرات تک پہنچنا قدر مشکل ہے، فرمایا اس میں میرے راستے کو آسان کر دے۔ اور حسنات کوئی ایسا درجہ ہے ماہ مبارک رمضان کی خوبیوں کا جس تک پہنچنے کے لیے مولا نے فرمایا کہ ولا تحرمنی، اس کو میرے اوپر حرام نہ کر۔ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی تیسرا درجہ ہے۔ پس ماہ رمضان کی کچھ برکتیں ہیں، کچھ اس کی خیرات ہیں، اور کچھ اس کے حسنات ہیں۔ حسنات کوئی بہت اعلیٰ پائے کا درجہ ہے، اور میں مقرر اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ ہم ماہ مبارک رمضان کی حقیقت کے اوپر اپنی توجہ کو متمرکز رکھیں کہ ہمارے پاس روایتوں میں اشارہ ہوئے ہوئے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بھوک و پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ مولا نے یہاں پر اس بھوک و پیاس کے علاوہ 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جن کو بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملنا، کچھ اس کی برکتوں تک پہنچیں گے، کچھ اس کی خیرات تک پہنچیں گے، اور کچھ لوگ اس کے حسنات تک پہنچ جائیں گے۔ فرمایا پروردگار برکتوں میں سے میرا نصیب کامل کر دے، خیرات تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دے، اور حسنات کے لیے ایسا کر دے کہ میں محروم نہ رہ جاؤں۔ اب یہ مولا نے جو کچھ یہاں پہ ارشاد فرمایا ظاہر ہے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا جو معمولاً معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ آئیڈیل کیا ہوگا؟ ظاہر آئیڈیل تو یہ ہوگا کہ ہم حسنات کو بھی اس کی بہترین جگہ تک حاصل کر پائیں، خیرات میں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہے، اور برکات تو یقیناً ملے ہی ملے، اور یہ سب کا سب منحصر ہوگا ہمارے اپنے اعمال کے اوپر، ہمارے اپنے ارادے کے اوپر۔ آپ کوشش کیجئے ماہ رمضان کی نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ ماہ رمضان میں ایک خاص توجہ دیجئے اس بات پر کہ جیسے آپ کے سامنے کوئی نیک کام آئے اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ کیوں؟ ممکن ہے یہی جو ہم دعائیں مانگ رہے تھے انہی کے اثر میں آیا ہو۔ ابھی ہم یہاں دعا مانگ رہے ہیں کہ خدایا مجھے اس کی حسنات سے محروم نہ فرما، کوئی ایک اچھا کام انجام دینے کا موقع آیا اور میں نے توجہ نہ دی، یعنی میں نے خود دعا مانگی تھی خدا سے کہ خدایا حسنات سے محروم نہ کر، اب وہ میرے سامنے ایک اچھی چیز لے کر آیا کہ میں اسے اگر کر لیتا تو اس کی حسنات تک پہنچ جاتا، اور پھر میں نے اپنے سست ارادے کی وجہ سے اسے ضائع کر دیا۔ خدا جبرن نہ کسی کو برائی میں ڈالے گا، جبرن نہ کسی کو اچھائی دے گا۔ آخری عنصر خدا متعال کی دی ہوئی توفیق ہے، لیکن ارادہ میرا ہوگا، ارادہ میرا ہوگا، مجھے اپنے ارادے کو استعمال کرنا ہوگا، تو کہیں نہ کہیں کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ اب آپ یہاں دعا فرما رہے ہیں کہ خدایا اس کی خیرات تک پہنچنے کے میرے راستے کو آسان کر دے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ خود ہی کوئی گناہ انجام دے کر راستے کو سخت کر رہے ہو، تو پھر یہ دعا کہاں اثر کرے گی؟ اپنے ارادے کو استعمال کیجئے، جہاں قربانی دینی ہے وہاں قربانی دیجئے، جہاں پر اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے وہاں اپنے نفس کو کنٹرول کیجئے، جہاں اپنے اچھے کام کی طرف آگے بڑھنا ہے وہاں بڑھنے کی کوشش کیجئے تاکہ دعائیں پوری ہو سکیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو میں نے اور آپ نے دعا مانگی اس کے نتیجے میں خدا ان موقعوں کو بار بار میرے اور آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ اس محروم انسان کو دیکھیے جو بظاہر مسلمان ہے، بظاہر اللہ کا نام بھی لیتا ہے، ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان چلا گیا، اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا، کسی نیکی کا کوئی موقع نہیں ملا،
پہلے بھی مشغول تھا اپنی زندگی میں، آج بھی مشغول ہے اپنی زندگی کے اندر، نہ پہلے اس کے شیڈیول پہ کوئی فرق پڑا نہ اب اس کے شیڈیول پہ کوئی فرق پڑا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی توفیق نہیں مل پائی، اس نے کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا، اسے کوئی مزید توفیق نہیں ملی، مزید توفیق نہیں ملی، کسی حسنات کسی خیرات تک نہیں پہنچ پایا، ماہ رمضان گزر گیا۔ آپ نے دعا کی ہے، خدا آپ کے سامنے مواقع لے کے آئے گا، ان مواقع سے استفادہ کیجیے، اپنے ارادے کو استعمال کیجیے، یہاں شیطان کو شکست نہ دینے دیں۔ اب جب کہ خدا کی طرف سے موقع مل رہے ہوں ان موقعوں کو استعمال کیجیے۔ یا ہادین الی الحق المبین، آخر میں خدا نے متعال کو واسطہ دیا ہے اس کی صفت ہدایت سے، اے وہ جو لوگوں کو واضح اور آشکار کی حق کی سمت ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اس میں ایک ظریف نقطہ ہے یہ کہ بعض اوقات انسان کے سامنے حق آشکار ہوتا ہے، اور حق تو ہمیشہ ہی آشکار ہے، حق مبین ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا راستہ بند رہ جاتا ہے۔ خدا متعال کی ہدایت آشکار ہے، واضح ہے، اللہ کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، دیکھنے والوں کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں پہنچ پا رہے۔ یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس حق کے مبین تک پہنچنے میں ہماری ہدایت فرما۔ ہمارے گناہ اور ہماری تقصیرات اگر ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں پاک پروردگار، تو ان رکاوٹوں کو ہمارے راستے سے استغفار کے ذریعے سے جو ہم کریں گے اور مغفرت کے ذریعے سے جو تو نازل فرمائے گا ہمارے راستے کو آسان کر دے۔ ماہ رمضان کی بیش بہا برکات، خیرات اور حسنات جو تو نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں پاک پروردگار، اس قلیل کو قبول کرتے ہوئے ہمیں ان کثیر خیرات کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل